پہلے پاک کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آج تک آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے 50 سال بتوں کی اس بات عبادت کی ہو؟ اس کا او بھائی یاد میں آپ شیخ دیکھیے صاحب مجھے ایک امام حضرت بتاؤ یار, شیخ صاحب مجھے بتاؤ, مسلمان ہونے سے پہلے خلیفہ صاحب کا دین کیا تھا؟ بت پرست ہے یا نہیں تھے؟ شیخ صاحب, رؤوف صاحب کٹ گئے جی, رؤوف صاحب کٹ گئے جی. آج تک کسی رؤوف صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ اسلام لانے سے پہلے, کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے خلیفہ ثانی کا دین کیا تھا؟ اب وہ کیا تھا کہ مطلب کہ ہم تو یہ بھی نہیں کہیں گے وہ دین ابراہیم پہ تھے. بت پرست ہے نا, بت پرست ہے بھائی, بت پرست ہے, بت پرست ہے, ہاں بت پرست ہے بھائی. کہا جا سکتا ہے. ہاں جاہلیت کے زمانے میں بت پرست. اب مجھے بتائیں, آج تک آپ نے دیکھا سابقہ ہندو, سابقہ بت پرست پکڑ کے اللہ اس کو نبوت دے دے؟ اگر یہ آپ کا یہ بتائیے عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے بت پرست ہے, تو اپنا عقیدہ بتاؤ جی. جیسے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نبی تو صلی اللہ علیہ نبی وسلم پہلے کافر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا تو نبی نہیں بنا. آپ کا یہی معیار ہے تو ادھر بھی آ جائیے تھوڑا. نوح کا بیٹا نبی نہیں بنا تو کیونکہ کافر ہو گیا. وہ تو تھا ہی کافر نا. عرض یہ ہے کہ کافر کیا نبی بن سکتا ہے؟ تو ان کے ساتھ رہ کے ان کی صحبت میں رہ کر بھی نہیں ہوئی. یہ کوئی ٹھیک معیار ہے, نہیں ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, نبوت ہم نے نہیں کہا کہ بھائی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے وہ اچھا آدمی ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے جو ان کی صحبت میں جو بھی رہتا ہے اچھا آدمی. بات یہ ہے کہ ایک آپ بت کہہ رہے پرست کو جس کی عمر داڑھی سفید ہو گئی ہے, عمر گزر گئی ہے, وہ بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو مارتے ہیں کہ بتوں کی تم احترام نہیں کرتے, بتخانہ جاتے ہیں روزانہ, ایسے شخص کو نبوت کبھی ملی ہے؟ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے کہ نہیں. اللہ کے فضل سے آپ دکھانا واقف نہیں, ہیں. ایسا فضل اللہ کے فضل میں تو کبھی تو نہیں. 1,24,000 انبیاء نا, اس میں سے ایک دو کو دکھایا کہ سابق بت پرست کو سابق مثلا بت پرست کو اس کو کیا ملا؟ نبوت ملی ہے جی. اللہ کے فضل میں تو کوئی کمی نہیں نا, آپ دکھائیں نا, صرف عمر پہ ہی فضل کرنا. اس کو چاہے اس کو نبوت نہیں, مگر تب بھی وہ ولایت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ, مصر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 ختم کیا اور ان کو اللہ کا اور ولی پھر بنایا. دیکھیں یہ اسلام لانے کے بعد بھی میں نے اپنی کتابوں سے دیکھا کہ صحابہ نے شہادت دی کہ فضل غلیظ ہے, اخلاق نہیں ہے اس شخص کا, ٹھیک ہے نا. آج تک اللہ نے کسی فضل غلیظ کو نبی بنایا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فضل غلیظ تھا, بد اخلاق کو نبوت دیا. معاذ اللہ, ایسا نہیں. آپ لوگ او بھائی وہ دیا تو صحابہ جھوٹ کیا رہتے ہیں کہ فضل غلیظ نہیں ہے؟ صحابت کی بات تو آپ پہ حجت ہے نا. حضرت صحابہ کی بات ہماری, مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جتنے, آپ کو پتا ہے امام بخاری نے کیا کہا ہے المفرد میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ حضرت عمر کی بات موافقت کیا ہے. یہ سب کفر ہے, واللہ کی قسم یہ کفر ہے. ان باتوں میں کیا ہے کہ ابو بکر, عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہے, اللہ تعالیٰ عمر کی تعریف کرتا ہے نا. اللہ کی قسم یہ سب کفر ہے. بالکل بالکل یہ سب کفر ہے. دیکھیں یہ ان کا عقیدہ کیا ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں موافقات عمر جو ہے نا, موافقات عمر, اس کے اکثر راوی خود عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان جگہ پہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجازت دیں. مثلا اس کے موافقات میں کیا ہے, میں یہ دیکھو, میں آپ کو یہ دیکھیں یہ کفر ہے کہ سراسر کے نہیں. ہاں بھائی صاحب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, دیکھیں موافقات, اس کے موافقات میں کیا ہے. اب دیکھیں واقعاً یہ اس عمر بن الخطاب کیسے بہترامی کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فلان بات سمجھانے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے, میری تائید کی. یہ موافقات عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت میں آیت نازل کی. یہ کتاب بخاری ملاحظہ کریں, یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4483 اور راوی خود بھی عمر بن الخطاب ہے. اچھا کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یدخل علیک البر والفاجر, آپ کے پاس نیکوکار بھی آتے ہیں اور بدماش لوگ بھی آتے ہیں, فاجر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب, آپ اپنی عورتوں کو کیوں حجاب کا حکم نہیں دیتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر کو غیرت ہے. رسول, اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی جو خواتین ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں, اور وہاں پہ بدماش بد کردار لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو, پیغمبر کو پرواہ نہیں ہے. فانزل اللہ آیت الحجاب, تو اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں
اللہ تعالیٰ نے آئے حجاب نازل کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے آپ بتائیں شیخ صاحب, دیکھو یہ ہے ادب مفرد ہے, شابدار الصدیق ہے, بخاری صاحب کی کتاب ہے. عائشہ کہتی ہیں قالت كنت آكل مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیثہ, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کا کوئی کھانا تھا جو وہ اکثر وہ گوشت اور آٹا وغیرہ کو ملا کے اس طرح شوربہ وغیرہ بناتے تھے. فمر عمر صاحب بھی آئے, فدعاه فاکل, اس کو بھی بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا. فاصابت يده اصبعي, تو میرا جو ہاتھ ہے عمر کے ہاتھ سے ٹچ ہو گئی. فقال حس لو اطاع فيكن ما رأتكن عين, اس نے مجھ سے کہا کہ پیچھے ہٹ, اگر یہ شخص, رسول اللہ بھی نہیں بولا, لو اطاع فيكن, اگر میری بات ازواج کے متعلق مانا جاتا, آپ لوگوں کے متعلق میری بات یہ مانتا, ما رات کو عین, آپ کو کوئی شخص دیکھتا بھی نہیں. دیکھو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ غیور کو, ان کی اپنی حدیث ہے, ما خلق اللہ تعالی اغیر منی, کہ مجھ سے زیادہ صاحب غیرت کسی کو خلق نہیں کیا. تو یہ شخص ان کے بارگاہ میں ان کی عورت ان کی بیویوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر میری بات مانا جاتا آپ تو آپ لوگوں کو پھر کسی کے آنکھ نہ لگتی. فنزل الحجاب, تو اس وقت حجاب نازل ہوئی. ایک منٹ, ایک اور حدیث دیکھو, حدیث نمبر 4795. خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها, حجاب آ گئی تھی تو سودا کس, وہ زیادہ تر وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر جاتے تھے نا, گھر میں تو کمرے میں تو نہیں ہوتا تھا نا, وہ صحرا میں جا کے کرتے تھے, وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے نکل گئی باہر. وكانت امرأة ما ضرب الحجاب, حجاب بھی واجب نہیں ہوئے, معاف کیجیے, حجاب بھی واجب نہیں ہوئی, نہیں حجاب بعد ما ضرب الحجاب, حجاب نازل ہونے کے بعد, معاف کیجیے, حجاب نازل ہونے کے بعد وہ سودا جو آتا ہے, وہ سودا نکل گئی کسی کام سے, وہ اکثر قضاء حاجت کے لیے. وکانت امرأة جسیمہ, اور وہ ایک چاق چوبند خاتون تھی. لا تخفى على من يعرفها, جو بھی ان کو جانتی تھی, پہچان جاتی ہے, وہی یہ سودا ہے, ان کے چلنے کے انداز سے, ان کا جو ہیکل ہے اس سے. فرآہ عمر بن الخطاب نے اپنی نظر ان پہ پڑی ہے. فقال یا سودا واللہ ما تخفین علینا فانظری کیف تخرجین, کہا کہ اے سودا تو ہم سے چھپ نہیں سکتی, ہم سے پوچھتا نہیں, تو اچھی طرح سے دیکھ لے تو باہر کس طرح نکلتی. اور بھائی کسی کو حق ہے, اس کی بیٹی تو نہیں نا, کسی اور کی بیوی ہے, کس نے اس کو حق دیا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے خطاب کرے, کس نے اس کو حق دیا؟ مطلب یہ بھائی آپ دیکھو بھائی, نہیں شیخ صاحب اجازت, اگر کوئی گلی کا آدمی آپ کی بیوی کو اس طرح خطاب کرے, فلانیاں تو جو باہر نکلتی ہے نا تو پردہ تیرا ایسا ہونا چاہیے, سب لوگ دیکھ, تو آپ کو اب برا نہیں لگے گا؟ یہ شوہر کے لیے بےغیرتی کا مقام نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ سجدت کو اپنایا ہے. کیا سمجھا ہے؟ پردہ ہے تو ان کے لیے سب سے زیادہ ہے. یہ توہین ہے بھائی, یہ توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نصیحت کرے حجاب پردے کی, یہ نبی کی توہین ہے, ان عورتوں کی توہین ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت جانتا ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ ہی نہیں ہے نا. قرآن میں آیت جو اتنی 20 جگہ اللہ نے ان سے موافقت کی ہے, کیسے کی ہے؟ عبداللہ یہ سب جھوٹ ہے نا, عرض کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. قرآن کی مفرد میں امام بخاری جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل یہ عائشہ اور عمر, یہ کیونکہ ان کے فضائل ہیں نہیں. عمر کے پاس نہ فضیل علم ہے, عمر کے پاس نہ کوئی خطبہ ہے, نہ اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تیمم اس کو آتا نہیں تھا نا, جنگوں سے بھاگ جائے, انہوں نے فضائل جو بنا دیا نا, ہاں فلان جگہ پہ اللہ نے آئے میری وجہ سے نازل کیا. عائشہ کی وفات سنہ 57, اجازت ہے, عائشہ کی وفات سنہ 57, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 47 سال, ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ اب وہ صحابہ مر گئے ہیں, اور بھائی نئے لوگ اب مسلمان ہو کے مدینہ آئے, تو ان کو سنا دینا کہ بھئی فلان آیا, عمر کی فضیلت میں داخل ہوئی, فضیلت میں نازل ہوئی ہے نا, تو ان کے لیے فضیلت بنانا ہے, یہ سب جو غلط ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کے خلاف ہیں, ان کے شخصیت کے خلاف ہیں, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاجر افراد آتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے, عمر ان کو سکھا رہے ہیں, اور ان کے موجودگی میں کوئی قید ہے. بھائی آپ کے موجودگی میں, آپ گھر میں موجود ہونا, آپ کا مہمان آپ کی بیوی سے قید ہے کہ اگر میری بات مانی جائے آپ پہ کسی کا آنکھ نہیں پڑے گا. اس کا مطلب آپ کے لیے بے عزتی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. ایسا ہے کہ کسی کو رائے دینے سے کسی کا نہیں ہو جاتا, اور اب یہی رائے دیکھو, حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا, کیا فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا. مشورہ نہیں کیا, خبر دیا ہے, تو فرشتوں نے خبر